ناظرین آداب، ای ٹی وی کے خصوصی پروگرام سفر حج میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم موجود ہیں ریاست جھارکھنڈ کے دارالحکومت رانچی میں۔ ناظرین، ریاستی حج کمیٹی کے ذریعے امسال تقریباً 3000 عازمین حج سفر حج پر روانہ ہو رہے ہیں۔ 13 ستمبر سے عازمین حج کا قافلہ رانچی ایئرپورٹ سے سیدھے جدہ کے لیے روانہ ہو رہا ہے۔ حج ہاؤس سے لے کر رانچی ایئرپورٹ تک کس طرح خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں، حج ہاؤس اور اس کے اطراف کے ساتھ ساتھ رانچی ایئرپورٹ پر کس طرح روح پرور منظر دیکھنے کو مل رہے ہیں، عازمین حج کی خدمت میں کس طرح رضاکار تنظیمیں پیش ہیں، ہم ان تمام چیزوں سے آپ کو روشناس کرائیں گے۔ تو آئیے ناظرین، پروگرام کا باضابطہ آغاز کرتے ہیں۔ دل و نظر میں جلے ہیں عقیدتوں کے چراغ، قدم بڑھتے ہیں محبت کی رہ گزر کی طرف، بسا ہے خانہ کعبہ ہمارے سینے میں، ہماری آنکھیں لگی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف۔ لبیک اللہم لبیک کی صداؤں کے ساتھ ریاست جھارکھنڈ کے عازمین حج کے قافلے سوئے حرم رواں دواں ہیں۔ عازمین حج کا پہلا قافلہ شہر رانچی سے 13 ستمبر کو جدہ کے لیے روانہ ہوا تھا، جبکہ آخری قافلہ آج روانہ ہوگا۔ حج کمیٹی نے عازمین حج کو وہ تمام سہولیات مہیا کرانے کی کوشش کی ہے جن سے ان کا سفر آسان ہو اور اس مقدس مقام پر پہنچنے کے بعد ان کو کسی بھی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اللہ جس کو توفیق دیتا ہے بلاتا ہے، تو جو توفیق اور بلایا نہ ہے وہ کتنا رحمت بھرا ہوگا اور کتنا اس میں جاذبیت ہوگی۔ اللہ کا مہمان بن کے جائے گا تو ہم معمولی مہمان آتے ہیں تو ان کی خاطرداری کرتے ہیں اور ان کی ہر بات سنتے ہیں، تو اللہ کے آپ مہمان بن کے جائیں گے تو اللہ بھی آپ کے مہمان ہے۔ بس شرط ہے کہ خلوص نیت ہو، صرف حج کے لیے جائیں، حج کے تعلق سے تمام احکام بتائیں۔ جب لوٹ کے آئیں تو ان کو ایسا ہونا چاہیے کہ ہم حج کر کے آئے ہیں تو پاک و صاف ہو کے آئے ہیں، تو ہمیشہ پاک و صاف رہنا چاہیے۔ ہر سال کی طرح اس بار بھی بہت بڑی سنکھیا میں جھارکھنڈ سے حج کی یاترا پر لوگ جا رہے ہیں۔ سبھی حج یاتریوں کو میں اپنی اور سے، سرکار کی اور سے اور راج کی جنتا کی اور سے سکھد یاترا کی کامنا کرتا ہوں اور ڈھیر ساری شبھ کامنائیں دیتا ہوں۔ سب روانہ ہو رہا ہے، یہاں دعا کے بعد سب رخصت ہو رہا ہے اور سارا بیوستھا، سارا انتظام بہتر طریقہ سے کر رہا ہے۔ ہمارے سارا والنٹیئر، سارا ممبران، جتنا تنظیم ہے، جتنا محلے کے لوگ ہیں، سب مل کے خدمت کر رہے ہیں، سب جذبے کے ساتھ۔ ہم لوگوں کی بس گزارش ہے لوگوں سے جو ہم لوگوں کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے راج کے لیے، اپنے اہل ولیار کی دعا کریں اور ہم لوگ دعا کہ وہ لوگ اچھی طرح سے سارا ارکان پورا کر کے حج سے واپس آ جائیں۔ شبھ کامنا، اور سب سے اچھا ہے کہ ہر سال ان کی سویدھا بڑھ رہی ہے، ان کی سہولیتیں بڑھ رہی ہیں اور سکون سے یاترا کر رہے ہیں، جس سے کہ راج کے لیے بھی یہ دعا کریں، یہاں کے بھبودی، یہاں کے وکاس کے لیے دعا کریں۔ اس جھارکھنڈ کو بہت ضروری ہے اور یہ حاجیوں سے ہی اپیکشا کی جا سکتی ہے۔ یہ بات واضح رہے کہ ریاستی حج کمیٹی کی 3 سالہ میعاد 15 ستمبر کو ختم ہو چکی ہے، لیکن ریاستی حج کمیٹی کے سابق چیئرمین و وزیر اقلیتی فلاح حاجی حسین انصاری نے واضح کیا کہ عازمین حج کو تمام سہولیات ابھی بھی مہیا کی جائیں گی۔ کسی طرح کا کوئی پرابلم نہیں ہوگا اور اپنے عازمین حج کو ہم کہیں سے کوئی تکلیف نہیں ہونے دیں گے۔ بہت خوشی ہو رہی ہے کہ اچھے سے لوگ جا رہے ہیں اور خیر خوبی سے واپس بھی آئے ہیں لوگ وہاں سے۔ ریاستی حج کمیٹی نے کڈرو علاقے میں واقع حج ہاؤس میں عازمین حج کی رہائش اور طعام کے بہترین انتظامات کیے ہیں۔ یہ سفر جتنا مبارک ہے
اس کے تقاضے بھی اتنے ہی زیادہ ہیں۔ اسی لیے عازمین حرم کو چاہیے کہ حج جیسی عبادت کو اس کے پورے حقوق کے ساتھ ادا کریں۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا خصوصی پروگرام سفر حج، اور آج ہم موجود ہیں ریاست جھارکھنڈ کے دارالحکومت رانچی میں۔ ناظرین، آپ بھی اس پروگرام کے ذریعے اپنے عزیز و اقارب کو حج کی مبارکباد پیش کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں ایس ایم ایس کر سکتے ہیں۔ ایس ایم ایس کرنے کے لیے آپ اپنے موبائل کے رائٹ میسج میں جا کر حج HAJ ٹائپ کریں، اپنا پیغام لکھیں اور اپنے نام اور اپنے شہر کے نام کے ساتھ ہمیں بھیج دیں 56263579 پر۔ تو ناظرین، اب وقت ہو چلا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا، کہیں جائیے گا نہیں، فوراً واپس آتے ہیں۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا خصوصی پروگرام سفر حج، اور آج ہم موجود ہیں ریاست جھارکھنڈ کے دارالحکومت رانچی میں۔ ناظرین، حج ایک بدنی عبادت ہے۔ حج اسلام کے 5 ارکانوں میں سے ایک ہے۔ قرآن اور احادیث میں بھی اس تعلق سے وضاحت کی گئی ہے، علماء اکرام بھی اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ تو پروگرام کے اس حصے میں ہم آپ کو علماء اکرام کے اس تعلق سے کیے گئے وضاحت سے آپ کو روشناس کرانے کی کوشش کریں گے۔ یا رسول یا رسول یا رسول یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ۔ دل کی خواہش ہے کہ بس ان کی عنایت ہو جائے، آنکھیں کہتی ہیں کہ روضے کی زیارت ہو جائے۔ میں نے مانا میں گناہگار بہت ہوں، پھر بھی تو جو چاہے تو مکمل یہ عبادت ہو جائے۔ آئے ہیں تیرے دربار، آئے ہیں تیرے دربار، میری تجھ پہ جان نثار صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول یا رسول یا رسول یا رسول۔ شہر رانچی سے عازمین حج کے قافلے سفر حج کے لیے روانہ ہو رہے ہیں۔ حج اسلام کے 5 ستونوں میں سے ایک اہم ستون ہے۔ ہر مومن مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ خانہ کعبہ کا طواف کرے اور فریضہ حج کی ادائیگی کرے۔ بیت اللہ شریف اللہ تعالیٰ کا گھر ہے جس کا حج اور طواف کیا جاتا ہے۔ اس کو کعبہ بھی کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو آدمی حج کی عبادت کو کما حقہ اور مناسک حج کو صحیح طور سے ادائیگی کر لیتا ہے اور حج کر لیتا ہے تو گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی بچہ پیدا ہوا ہو۔ اب یہ ہے کہ حج کے بعد اس کی زندگی میں ایک اسلامی زندگی آنی چاہیے۔ حج کی فضیلتوں میں ایک فضیلت یہ بھی ہے، جیسے خانہ کعبہ پر اگر پہلی نظر پڑتی ہے کسی کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی دعا کو اللہ تعالیٰ ضرور قبول کر لیتا ہے، وعدہ ہے اس کا، پلک جھپکنے سے پہلے اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ ارکان اسلام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک رکن کو ایسا رکھا کہ جو بھی حج صحیح پیسے سے، صحیح طریقے سے، صحیح نیت کے ساتھ اپنی اصلاح کے لیے، اللہ کی رضامندی کے لیے حج کرتا ہے تو اس کے تمام گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ دوسری جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجع کا ولدن کا ولدت امہ، وہ ایسے بچے کی طرح ہو جاتا ہے جیسے اس کی ماں نے جنا ہو، اسی دن جنا ہو، یعنی بالکل گناہ سے پاک صاف۔ لہٰذا حج جب فرض ہو جائے مسلمان کو اس میں ذرہ برابر بھی کوتاہی نہیں برتنی چاہیے۔ لہٰذا حج وہ عبادت ہے کہ جو نجس کو پاک بناتی ہے۔ پروردگار عالم کے گھر کا طواف کر لیا اور جیسے ہی وہاں سے آیا، دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے کہ اس طریقے سے پاک صاف ستھرا کر کے بھیجے، بلکہ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں اعلان فرمایا ہے کہ ایسے تم جا رہے ہو جیسے لگتا ہے نو مولود ابھی دنیا میں پیدا ہوئے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ سبھی عازمین حج اپنے مقدس سفر کا آغاز رانچی ایئرپورٹ کے پرانے ٹرمینل سے کرتے ہیں۔ شہر رانچی میں مراکز روانگی کا قیام آنے سے قبل سبھی عازمین حج کولکاتہ مراکز روانگی سے سفر حج پر روانہ ہوا کرتے تھے۔ عازمین حج اس مبارک سفر کے موقع پر بے انتہا خوش نظر آئے اور انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کچھ اس طرح سے کیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ موقع ملا
मुझे अल्लाह ने मेरी दावत को कबूल किया और मैं हज पे जा रहा हूँ। अल्लाह ताला से हम लोग दुआ करेंगे, ये अमन और चैन की दुआ मांगेंगे झारखंड में, झारखंड के लोगों के लिए और देश के लिए भी, पूरे इंडिया के लिए भी और इंडिया के रहने वालों के लिए भी हम अमन चैन की दुआ मांगेंगे। खुशी की बात है, हम लोग को अल्लाह ताला वहाँ तक ले जा रहे हैं, हम लोग बहुत खुश हैं। अल्लाह हम लोग का हर अरकान अदा करने का तौफीक अता फरमाए, सेहत दे, कुव्वत दे, ताकत दे। खुशी है इसलिए कि वो अल्लाह के लिए जा रहे हैं और अल्लाह कोई भी काम करता है अपने मर्जी से करता है और सब्र देता है। बच्चा के लिए बस यही दुआ है अल्लाह पाक से, जैसे हमको भेज रहा है वैसे मेरे बच्चों की हिफाजत रखे और इससे दूसरे लोग सबक ले। अपने बच्चे को छोड़ के जा रहे, बस इसी बात का ये अफसोस है और क्या। मेरी तो दुआ है कि हर मुसलमान को हज का तौफीक दे अल्लाह ताला और सबको खुश रखे बस। हमेशा ये तमन्ना रहती थी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बारगाह में हाज़िरी का शरफ़ अता फरमाएं और काबा को हमेशा हम तसव्वुर में रख के अल्लाह की इबादत करते थे और आज उसने नवाजा है कि हम बिल्कुल आमने सामने काबा के होंगे और इसमें कितनी खुशी हो सकती है इसको लफ्ज़ों में हम नहीं बयान कर सकते हैं। आज़मीन हज कहते हैं कि वो इस मुक़द्दस मुकाम पर पहुंचकर सभी को अपनी दुआओं में याद रखेंगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने रब के हुक्म पर तन्हा ही लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की आवाज़ लगाई थी, लेकिन कैसी मकबूल थी ये आवाज़ जो आज तक मशरिक़ से मगरिब और शुमाल से जुनूब तक पूरी दुनिया का अहाता किए हुए है और हर तरफ से राह मोहब्बत के मुसाफिर एहराम लपेटे बैतुल्लाह की तरफ बढ़ रहे हैं। खुशी, बहुत खुशी हो रही जो सुभान अल्लाह, मैं अल्लाह का घर जा रहा हूँ, ये खुशी का बाग। बहुत चीज़ मांगेंगे, बहुत खुशी हो रही है। सारे हिंदुस्तान के पहले तो भलाई के लिए सोचेंगे, अपने परिवार के बाल बच्चों के लिए सोचेंगे और सारे लोगों के लिए भलाई की बात वहाँ दुआ करेंगे। मुल्क के लिए दुआ करेंगे, अड़ोस पड़ोस के लिए दुआ करेंगे, सब के लिए अमन चैन यही सब मांगेंगे। हम लोग हज में जा रहे हैं, बहुत खुशी है और सब के लिए दुआ मांगना है, दुनिया के लिए और हर आदमी के लिए, मुल्क के लिए सब दुआ मांगेंगे भैया वहाँ जा कर के। बेइंतहा खुशी है, अल्लाह ताला से बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो दुआ हमारी थी आज 20 साल से इसके लिए कि अल्लाह कबूल हुआ, असबाब मुहैया फरमाया, अल्लाह ने वो दिन दिखाया और सआदत नसीब होने का मौका मिल रहा है। रियासती हज हाउस के अतराफ आज़मीन हज की ज़रूरियात के पेश नज़र एक छोटा सा बाज़ार मुनज़्ज़म किया गया है, जहाँ एहराम, जानमाज, तस्बीह और सफ़र हज से मुताल्लिक़ ज़रूरी अशिया बआसानी दस्तयाब हैं। हाजी लोग के लिए जो सारा इंतज़ाम है, हाजियों को जो ज़रूरत पड़ती है वो सब सारा चीज़ हम यहाँ पर रखे हुए हैं। एहराम का कपड़ा है, बेल्ट है और साबुन वगैरह है, जानमाज है, मिसवाक है और स्टॉल दुपट्टा वगैरह है। पैसा कम कमाना चाहते हैं, सवाब ज़्यादा कमाना चाहते हैं। टोपी है और एहराम वगैरह है, लेडीज़ का चादर है और बहुत सारे हैं। खिदमत का जज्बा है, अल्लाह करे कि हमसे खिदमत ले ले और हमारे कुछ भाई भी हैं जो हमारे साथ दे रहे हैं। हज हाउस में मौजूद उलमा इकराम आज़मीन हज की कदम कदम पर रहनुमाई करते हैं और उनको ये बताते हैं कि उस मुक़द्दस मुकाम पर पहुँचने के बाद उनको क्या क्या इबादत करनी है और कौन कौन सी दुआएं पढ़नी हैं। या रसूल, या रसूल, या रसूल, या रसूल, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि। दिल की ख्वाहिश है कि बस उनकी इनायत हो जाए। आंखें कहती हैं कि रोजे की जियारत हो जाए। मैंने माना मैं गुनाहगार बहुत हूँ, फिर भी तू जो चाहे तो मुकम्मल ये इबादत हो जाए। आए हैं तेरे दरबार, आए हैं तेरे दरबार, मेरी तुझ पे जान निसार, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूल, या रसूल, या रसूल, या रसूल। नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा खुसूसी प्रोग्राम सफ़र हज और आज हम मौजूद हैं रियासत झारखंड के दारुल हुकूमत रांची में। नाजरीन, आप भी हमारे इस प्रोग्राम के ज़रिए अपने अजीज़ व क़रीब को हज की मुबारकबाद पेश करना चाहते हैं तो आप हमें SMS कर सकते हैं। SMS करने के लिए आप अपने मोबाइल के राइट बॉक्स में जाकर टाइप करें हज HAJ
اور اپنا پیغام ٹائپ کریں، اس کے بعد اپنا نام اور اپنے شہر کے نام کے ساتھ ہمیں بھیج دیں 56263579 پر۔ تو ناظرین اب وقت ہو چلا ہے ایک وقفے کا، آپ جائیے گا نہیں، فوراً واپس آتے ہیں۔ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا خصوصی پروگرام سفر حج، اور آج ہم موجود ہیں ریاست جھارکھنڈ کے دارالحکومت رانچی میں۔ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک کی صداؤں کے ساتھ جھارکھنڈ کے عازمین حج کا قافلہ رانچی ایئرپورٹ سے جدہ کے لیے روانہ ہونے والا ہے۔ بڑی تعداد میں عزیز و اقارب انہیں رخصت کرنے پہنچے ہیں، وہیں رضاکار تنظیموں کے اراکین انہیں عازمین حج کی خدمت میں پیش ہیں۔ ناظرین پروگرام کے اس اگلے حصے میں ہم ان تمام لوگوں کے حالات اور تاثرات سے آپ کو روشناس کرانے کی کوشش کریں گے۔ یا رسول یا رسول یا رسول یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس دل میں محبت ان کی ہر وقت مچلتی رہتی ہے، دن رات کی کوئی قید نہیں، یہ شمع تو چلتی رہتی ہے۔ آتی ہے کہاں سے یہ خوشبو، اب دائی حلیمہ کیا جانے، وہ نکھت گل وہ رحمت کل آغوش میں پلتی رہتی ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول یا رسول یا رسول یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم 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 صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنے بدن سے سفید احرام لپیٹ کر عازمین حج جب سفر حج کے لیے روانہ ہوتے ہیں تو یہ لمحے ان کے لیے بیش قیمتی لمحے ہوتے ہیں۔ حج ہاؤس اور ایئرپورٹ پر عازمین حج کے رشتہ داروں کی بڑی تعداد موجود ہے۔ عازمین اپنے رشتہ داروں سے ملاقات کرنے کے بعد ایئرپورٹ میں داخل ہو جاتے ہیں اور ان کے عزیز و اقارب ان سے دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں۔ بہت خوشی ہو رہی ہے کہ ہمارے رشتہ دار حج کے لیے جا رہے ہیں، اور بھی لوگ پہلے گئے تھے اور ان کی خواہش تھی، یہ ہمیشہ کہتے تھے کہ ہمارے لیے دعا کیجیے گا، اور آج اللہ پاک ان کی دعا کو قبول کر رہے ہیں کہ آج بھی یہ اس پاک اس مقدس جگہ کے دیدار کے لیے وہ لوگ جا رہے ہیں، اور ہمارے لیے بھی دعا کریں گے انشاءاللہ ہم بھی اس مقام تک جلدی ہی پہنچیں۔ غم بھی ہے کہ بہت دنوں کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں، ایسے کبھی اکیلے رہے نہیں نا ہم لوگ، اور سب لوگ گھر سے جا رہے ہیں، تو بہت اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نصیب کیے ہیں یہ دن دیکھنا، اور ہم لوگ کو بھی انشاءاللہ جلد ہی دعا کرنے کے لیے بولے ہیں کہ ہم لوگ بھی جائیں۔ آج ہمارے بہنوئی صاحب جا رہے ہیں، اس کے لیے بہت خوشی ہے اور تھوڑا سا غم بھی ہے کہ اتنے بڑے مقام میں وہ جا رہے ہیں، اس کے لیے خوشی ہے، اور ان پر اتنا دن بچھڑنے کے لیے تھوڑا سا غم بھی ہو رہا ہے۔ خوشی بھی ہو رہی ہے، غم بھی ہو رہی ہے، کیونکہ میں اپنے ابو کو چھوڑنے آئے ہیں اور میرے ابو چلے گئے حج کے لیے، اس کے لیے بہت خوشی ہے۔ حج ہاؤس اور ایئرپورٹ پر رضاکاروں کی ایک بڑی تعداد عازمین حج کی خدمت میں پیش رہتی ہے، جن کا مقصد کسی طرح کا کوئی معاوضہ نہیں بلکہ عازمین حج کی خدمت کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ہے۔ میرا تو مائک کا کام ہے، اناؤنسمنٹ کرتے ہیں، حاجیوں کا جو بھی پرابلم ہوتا ہے لوگوں کو بتاتے ہیں، اور ہمارے جتنے والنٹیئرز ہمارے گروپ کے ہیں سارے لوگ جو ہیں وہ حاجیوں کے قدم قدم میں خدمت کے لیے یہاں موجود ہے۔ کسی عازمین حج کو یا حاجی واپس آتے ہیں تو کسی طرح کا کوئی تکلیف ہونے نہیں دیتے ہیں اسے۔ جتنی بھی خدمت ہم لوگ کرتے ہیں، ہم لوگ کا صرف اور صرف یہ مقصد ہے کہ اللہ نے ہم لوگ کو یہ موقع دیا ہے کہ جو اللہ کے مہمان بن کے ہمارے دیش سے جا رہے ہیں ان کا خدمت کرنے کا ہم لوگ کا موقع دیا، اور انشاءاللہ جب تک زندہ رہیں گے اور یہ موقع ملے گا ہم لوگ خدمت کرتے رہیں گے۔ اس جذبے سے کہ وہاں پہ ہم تو نہیں پہنچ پا رہے ہیں، لیکن ہمارے لیے ان کے ذریعے وہ دعا وہاں تک پہنچ سکے، اور وہ ہم لوگوں کی خدمت کو یاد کر کے ہمارے لیے وہ دعا کر سکے۔ بہت خوشی ملتی ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے عید کی خوشی ہوتی ہے 30 روزے کے بعد جب عید آتی ہے، اور عید کے دن جو ہم لوگ نئے کپڑے پہن کے جس خوشی کو حاصل کرتے ہیں، بالکل اسی طرح کی خوشی حاصل ہوتی ہے ان کی خدمت
करने के बाद, और उनसे हम लोग वहाँ पे सलाम की दरख्वास्त करते हैं और उनसे कहते हैं कि हमारे लिए भी दुआ करें कि अगले साल अल्लाह हमें भी वहाँ का सफ़र हासिल करें। जितने हाजी आते हैं अल्लाह के करम से उनको सहूलत और आफियत के साथ अंदर लाया जाता है, किसी तरह का परेशानी ना हो, इसी वजह से वॉलंटियर अपने कामों को बाखूबी अंजाम देते हैं। कुदरती दौलत से मालामाल रियासत झारखंड के आज़मीन हज खुशकिस्मत हैं जो हज के सफ़र की सादत से बहरामंद हो रहे हैं। काबिल रश्क हैं वो हस्तियाँ जिनको इस दर तक हाज़िरी की सादत नसीब हो रही है। खुशकिस्मत हैं वो अहले ईमान जो हरमैन शरीफैन के दीदार से अपने दीदा चश्म को सजाए हुए हैं और रब्बे कायनात से मोहब्बत करने वालों की फहरिस्त में अपना नाम लिखाए हुए हैं। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। नाजरीन, आप देख रहे थे हमारा खुसूसी प्रोग्राम सफ़र हज, जिसे पेश किया जा रहा था शहर रांची से। अब वक्त हो चला है आपसे रुखसत होने का। हम अगले दिन किसी नए शहर के साथ आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए हमें नौशाद आलम और हमारे कैमरा पर्सन संजीव कुमार के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। याद आ गई जब अपनी खताएं, याद आ गई जब अपनी खताएं, अश्कों से ढलने लगी इल्तिजाएं, रोया ग़िलाफ़े काबा पकड़ कर, रोया ग़िलाफ़े काबा पकड़ कर, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, देखूं तो देखें जाऊं बराबर, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, काबे की रौनक काबे का मंजर, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक